وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں دہشت گردی کا فتنہ بھارت کا پھیلایا ہوا ہے۔ مشرقی ہمسایہ ہر لحاظ سے پیسہ، ہتھیار دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے، دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اس طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہنا نہیں چاہتا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی طرف سے قوم کو یہ فیصلہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس فتنے کو کچل کر ہی ہم دم لیں گے۔ اچھا، کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی اجلاس میں وہ گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے، پولیس، فوجی جوان اور شہری شہید ہوئے۔ قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سیاسی و عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہیں۔ پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ اب اس اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا اور کہا کہ ریاست کی رٹ مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی جائے گی۔ چلیں جی، بات کر لیں گے اسی حوالے سے۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عابد لطیف صاحب۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات سر الارمنگ ہیں۔ ان حالات میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، فیلڈ مارشل شرکت کرتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کرتے ہیں، اور وزیر اعظم پھر اس بات کا پختہ عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا جو فتنہ ہے اس کو ہم کچل کر ہی دم لیں گے۔ ایسے حالات میں یہ کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور یہ کتنا سگنیفیکنٹ بیان تھا وزیر اعظم کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 دنوں کے اندر تو بہت بڑے ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں، اور وہ جو ایک پہلے والا پیٹرن تو اس کو ظاہر کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ایک نیا پیٹرن بھی ظاہر کرتے ہیں، جس میں کوشش کر رہے ہیں اب جو ٹیررسٹ ہے کہ جو پختون ڈومینیٹڈ علاقہ ہے بلوچستان کا، جہاں پہ پہلے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کم تھیں، وہاں پہ کی جائیں۔ اب جو وہاں پہ جتنی ایکٹیویٹیز ٹیررسٹ ایکٹ کیے گئے، اس کے اندر جو جتنے لوگ جہنم واصل ہوئے ٹیررسٹ، اگر آپ دیکھیں تو وہ سب افغانی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک باہر سے ایلیمنٹ کو لا کے وہاں پہ انڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کیونکہ بلوچستان کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک پلیٹو ہے اور ایک اس کے بعد جو اس کے پلینز اور اس کا کوسٹل ایریا ہے۔ تو پلینز اور کوسٹل ایریا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر بلوچی ڈومینیٹڈ ہے، اور جو پلیٹو ہے، پلیٹو اینڈ اس سے بیانڈ نارتھ کی طرف وہ جو ہے وہ پختون ڈومینیٹڈ ایریا ہے۔ سو بٹ نیور دا لیس، جی بلوچستان کے اندر جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اور رائٹلی سو، کہ کوئی بھی ایک انسرجنسی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی بھی انسرجنسی جو ہے وہ ظاہر آؤٹ سائڈ پلیئر کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کو ہاربر چاہیے ہوتا ہے، اس کو فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کے ٹیل سائنز ہیں، کس طریقے سے ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو ان کو پیسے آتے ہیں، کس طریقے سے کرپٹو کرنسی اور باقی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ویپنز یوز ہو رہے ہیں۔ پھر جو ڈائریکٹ ٹیررسٹ ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں، ان کی تشکیل ہوتی ہے، کراس کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اچھا کہا، دیکھیے یہ جو بارڈر ہے، یہ بلوچستان کے ساتھ جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ کئی 100 کلومیٹر ہے، اور یہ ٹریڈیشنلی ایک فرنٹیئر ہے جو صدیوں سے ٹو اینڈ فرو موومنٹ کے لیے یوز ہوتا تھا، جس میں پونداز آتے تھے، چلے جاتے تھے۔ سو اس کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ پھر جو ٹیرین ہے، جو ٹیریٹری ہے، جو جغرافی ہے، وہ ایگ آف دا باسکٹ ٹیرین ہے، یعنی ماؤنٹینس ہیں، اس کے بیچ میں گلیز ہیں، راستہ ہیں، اور آپ ہر ایک انچ کو کور نہیں کر سکتے۔ سو ایک ولڈرنیس ہے۔ ایک گاؤں، بعض دفعہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں آپ کو 3-3 4-4 گھنٹے بائی روڈ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور روڈ بھی ڈرٹ روڈز ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ایک کمپلیکس سی سچویشن ہے، لیکن جس طریقے سے آرمڈ فورسز، ہماری پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک ڈایابولک پورا سٹرکچر ہے جو کہ اس کے پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہا ہے اس جگہ کے اندر، بلوچستان کے اندر۔ اور ابھی جو گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا جا رہا ہے، لوگوں سے انگیج کیا جا رہا ہے، وننگ ہارٹ اینڈ مائنڈس کی نئے جو کانسیپٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، جس میں لوگ انکلوسیو ہوں، تاکہ ان کو یہ نہ فیل ہو کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ پھر اور بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر، شہروں کے اندر، تو ایک ایفرٹ ہے، لیکن نیور دا لیس سچویشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی ٹینس ہے۔ جی لطیف صاحب، میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں نہیں کچھ کہنا چاہتا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی جو ہم امن کی کوششیں اور کامیابیاں دیکھ رہے ہیں،
آپ کے خیال میں یہ معاملہ ہے، یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں جو کھٹک رہی ہیں، کون ہے جو اس سے پریشان ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وزیر اعظم، اگر آپ بتا سکیں ہمیں تو؟ جی دیکھیے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، نام تو میں بھی نہیں لینا چاہوں گا، لیکن اٹ از ویری آبویس جن کو جو ظاہر میں اگر آپ انڈیا اسرائیل تو ہیں ہی، اس کے علاوہ وہ ملک جن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ، کیونکہ دیکھیے جو بلوچستان ہے، بتایا یہ جا رہا ہے یا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی ایکلس ہیل بن جائے، یعنی پاکستان کا ایک ایسا ریجن جو کہ پاکستان کی خدا نخواستہ ساری ویکنس، سوسائٹی کی ویکنس، پاکستان کی ٹیریٹوریل ویکنس کو ظاہر کرے، جبکہ بلوچستان اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ بلوچستان پاکستان کی اسٹرینتھ ہے، اور بلوچستان وہ پیوٹ ہے جو ساؤتھ ایشیا کو ویسٹ ایشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کون سے ملک ہیں جو جسٹ اکراس جن کو شاید یہ پرابلم ہو کہ اگر بلوچستان کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو افیکٹ ہوگا یا چیزیں۔ خیر دیکھیے، کانسیپٹ دو ہوتے ہیں جیو پولیٹکس کے اندر، کہ یا تو آپ کنفرنٹ کرتے ہیں یا آپ کولیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس معاملے میں کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ٹیکٹیکلی کنفرنٹ کر رہے ہیں، جو سامنے نہیں آتے، ان کو چاہیے وہ پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں۔ دے شوڈ بیکم پارٹ آف دس ایمرجنگ نیو جیو پولیٹیکل ریئلٹی، جس میں یہ سارے کا سارا ریجن ایز پر مکھندرز ٹرمنالوجی اب ایک ہونے کو جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ جو یورو ایشین لینڈ ماس ہے وہ یہاں پہ کریٹ ہونے کو جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران میں اسٹیبلٹی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی ہو اور بلوچستان میں اسٹیبلٹی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ کوئی ویسٹ لینڈ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے ون آف دا بگیسٹ جو ہے وہ رینج لینڈ ہے۔ رینج لینڈ مین اٹ از اے نیچرل پیسچر فار ملینز آف اینیملز جو ٹریول کرتے ہیں ٹو اینڈ فرو، پلس اٹ از فل آف منرلز، اور بہت جو 21st سینچری کی جتنی ٹیکنالوجیکل ایسپیریشنز ہیں وہ بلوچستان اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو بلوچستان از اے ویری امپورٹنٹ ٹیریٹری۔ تو یہ ساری بیک گراؤنڈس ہیں، میں سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ شاید پریشان ہیں۔ اور بلوچستان از اے ویری امپورٹنٹ ٹیریٹری، یو سیڈ اٹ رائٹ سر۔ یہ لیکن میں اس دن ادر ڈے میرے سوشل میڈیا پر ایک ریل آ رہی تھی جس میں یہ جو بھارتی ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اس طرح کی خرافاتی باتیں کر رہے تھے کہ بلوچستان میں پیسہ ڈالیں اور اس کو غیر مستحکم کرنے کی۔ تو بھارت کے تو عزائم عیاں ہیں، بھارت آبی دہشت گردی بھی کر رہا ہے، بھارت افغانستان کے تھرو اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی بھی کر رہا ہے، بھارت بلوچستان فتنہ ہندوستان کے تھرو بھی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کو ایک کنکلوسیو جواب اور ایک لاجیکل جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاؤ ٹو پٹ این اینڈ ٹو آل دس؟ دیکھیے جی، بھارت نے سب سے پہلے، اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو بھارت نے وہاں پہ کوشش کر رہا ہے آپ کو ایک سوسائٹل وار کے اندر دھکیلنے کی۔ تو اس کا حل ظاہر ہے آپ کا بھی رسپانس سوسائٹل ہونا چاہیے، جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت ہونا چاہیے۔ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے کل، وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، اب وہی معیار لیے جا رہے ہیں۔ گو کہ ایک سلو پروسیس ہے، ظاہر ہے کچھ چیزیں ایوالو ہوں گی، کچھ چیزیں وہاں پہ پلیس ہوں گی، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک بات تو کلیئر ہے، ٹیریٹوریلی بھی دنیا کے سارے جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ کہتے ہیں خدا نخواستہ بلوچستان پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا، بیکاز اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو اس کی واسنسٹ ہے، اور جو اس کی جیو پولیٹیکل کانفیگریشن ہے وہ، اور جیوگرافیکل کانفیگریشن وہ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ تو جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایک ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، اور ڈسٹربنس باہر سے پھیلائی ہوئی ہے۔ دوسری جو بات جہاں تک آپ نے کی کہ یہ جو واٹر سے لے کے انڈس واٹر ٹریٹی کو، دیکھیے انڈس بیسن، جب انڈس واٹر ٹریٹی نہیں ہوئی تھی تو 1959 میں 1,70,000 ملین ایکڑ فیٹ 1,70,000 ملین ایکڑ فیٹ پانی یہاں پہ آتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ ٹریٹی ہو گئی تو وہ 133 ملین ایکڑ فیٹ ہو گیا۔ سو آپ نے ایکچولی اس ٹریٹی کے بعد تو ایکچولی جو اگر آپ دیکھیں تو پانی تو ہمارا کم ہوا، لیکن اب کر کیا رہا ہے انڈیا کہ وہ جو ویسٹرن ریورز تھے ان کے اوپر بھی وہ ڈیمز بنا رہا ہے، ان کے اوپر بھی وہ ٹنلز بنا رہا ہے۔ آپ کوئی بھی ریور لے لیجئے تو ایک بہت ہی واٹر ایگریشن ہے، اس نے ایک آپ کے اگینسٹ وارفیئر ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ایسے نہیں چل سکتی، کیونکہ آپ کی ساری کی ساری پاپولیشن، آپ کی پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، یہ سب ایگریرین اکانومیز ہیں اور ایگریکلچر پہ بیسڈ کرتی ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے وہاں پہ بھی بہت کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی بھی اس کو ریز کرے گا، آربیٹریشن میں بھی جائے گا انڈر دی آسپیسز آف ورلڈ بینک، اس کے تھرو بھی پرسو کرے گا، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو آل آپشنز آر آن دا ٹیبل۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ آل آپشنز آر آن ٹیبل، تو پاکستان ہر طریقے سے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے اور انشاءاللہ دہشت گردی اور جو اس کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں اس کا قلع قمع بھی کرے گا. تھینک یو سو مچ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب